السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کمپلیٹ ویب ڈیولپمنٹ کورس۔ HTML کی ایک نئی کلاس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ ہماری HTML کی لاسٹ کلاس ہوگی۔ اس کے اندر ہم دو چیزیں سیکھیں گے۔ ایک تو ہم فارم بنانا سیکھیں گے اور دوسرا ہم ایمیج لگانا سیکھیں گے۔ فارم کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ میرے پاس ٹک اسکل کی ویب سائٹ اوپن ہے۔ فارم کے اندر ہم بٹنز بھی بنانا سیکھیں گے۔ یہ دیکھیں کہ یہ سرچ فارم ہے۔ جیسے اس ویب سائٹ میں اگر کچھ بھی ہم سرچ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کورس سرچ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہاں کلک کر کے اس کورس کا نیم لکھیں گے اور سرچ کر لیں گے، تو اس کو فارم بولتے ہیں۔ اور جیسے یہ ایک لاگ ان پیج ہے، اس کے اوپر ہم نے ان پٹ میں اپنا ای میل انٹر کرنا ہے، پاسورڈ انٹر کرنا ہے، یا سیکیورٹی سلیکٹ کرنی ہے، یا ایمیج ہم نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، اور بعد میں لاگ ان کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا، تو اس کو فارم بولتے ہیں۔ یہ ہم بنانا سیکھیں گے۔ اور ساتھ جیسے یہ لوگو لگا ہوا ہے، ہم ایسا لوگو لگانا سیکھیں گے ویب سائٹ کے اندر۔ لوگو تصویر ہوتی ہے، ہم نے تصویر لگانی سیکھنی ہے۔ وہ آپ چاہے لوگو لگائیں یا تصویر لگائیں، جیسے یہ نیچے تصویر لگی ہے ایسے آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم نے بنانی سیکھنی ہے۔ ایسی ہم نے ابھی فی الحال ڈیزائننگ نہیں کرنی، وہ CSS کے اندر ہوگی، تو ہم نے بھی صرف HTML کے اندر جتنا ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سب لائن کے اندر۔ سب لائن کے اندر ہم کسی بھی سیکشن کے اندر بنا سکتے ہیں۔ یہ ہماری جو ویب سائٹ ہے، یہاں ہم یہ جو بٹنس ہیں نا، بٹنس کے نیچے ہم بناتے ہیں۔ بٹنس کے اوپر ہم لوگو لگائیں گے اور بٹنس کے نیچے جو ہے نا ہم فارم بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم فارم بنا لیتے ہیں۔ اس جگہ پہ ہم لائن نمبر 9 سے سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہماری ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ کے نیچے ہم جو ہے نا ایک فارم بناتے ہیں۔ فارم بنانے کے لیے ہمیں لیس دین کا سائن ہم نے انٹر کرنا ہے، اور یہاں ہم نے فارم لکھنا ہے۔ یہ ہمارے سامنے فارم کا ٹیگ آ گیا، تو ہم نے فارم کے ٹیگ کے اوپر کلک کرنا ہے، تو یہ فارم سٹارٹ ہو گیا اور فارم کلوز ہو گیا۔ اس کو ہم انٹر کر کے تھوڑی سی اندر اسپیس بنا لیتے ہیں۔ اور یہ جو فارم ہوتا ہے، اس کے اندر ہم نے کم از کم 2 ایٹریبیوٹس جو لازمی ہیں وہ یوز کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا ایٹریبیوٹ ہے ایکشن۔ ایکشن از اکول کا سائن اور ڈبل کوٹیشن۔ ایکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ، جیسے یہ ہمارے سامنے ہے، اس بٹن کے اوپر جب میں کلک کروں گا تو یہ سارا کام اسی پیج کے اوپر ہو یا کسی اور پیج کے اوپر جا کے کام ہو۔ یہ جو ہم نے لکھا ہے، یہ ای میل لکھیں گے، پاسورڈ لکھیں گے، کیونکہ یہ ٹیسٹ ہونا ہے ڈیٹا بیس میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکشن سے یہ ہوتا ہے کہ یوزر جو ہے نا کلک کرنے کے بعد کس پیج کے اوپر موو ہو۔ تو یہ ایکشن کے اندر بیسکلی URL ہوتا ہے ویب سائٹ کا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جب ایکشن کا بٹن ہم کلک کریں تو ہم ایکشن میں یہ لاگ ان والے پیج کے اوپر یوزر چلا جائے۔ تو لاگ ان والا لنک جو نا ہمارا، یہ کوڈنگنیٹر والی جو سلیش ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور لاگ ان تک ختم ہو رہا ہے۔ تو یہاں جو یہ ایکشن کا ہے، یہ ڈبل کوٹیشن، اس کے اندر ہم نے بیسک URL ایڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سارا سسٹم کس پیج کے اوپر جا کے ڈسپلے کروانا ہے۔ تو یہ ہمارا ایکشن جو ہے نا URL ہوم کے لاگ ان والے پیج کے اوپر یوزر چلا جائے جب کلک کرے گا۔ یہ پہلی سیٹنگ ہوگی۔ دوسری سیٹنگ اس کے اندر دوسرا ایٹریبیوٹ ہے، اس کو بولتے ہیں میتھڈ، METHOD، میتھڈ۔ اور میتھڈ میں ہم نے ڈبل کوٹیشن کے بعد، میتھڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیٹا کس طریقے سے یوزر سے ریسیو کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں ہم ڈیٹا لکھیں گے، ای میل لکھا، پاسورڈ لکھا، سیکیورٹی سلیکٹ کی اور لاگ ان کر دیا۔ یہاں سے یہ جو ڈیٹا ہے یہ ٹرانسفر ہونا ہے ہماری ڈیٹا بیس کے اندر، وہاں سے جا کے ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ ہونے کے بعد چیک کیا جائے گا کہ ایسا ای میل اور ایسا پاسورڈ موجود ہے۔ تو یہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے 2 میتھڈس ہیں۔ ایک تو میتھڈ ہے پوسٹ اور ایک گیٹ۔ ابھی ہم فی الحال پوسٹ یوز کر لیتے ہیں، اس کو میں کیپٹل یوز کرتا ہوں، زیادہ تر کیپٹل یوز ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم اس کو یہ صرف میں نے لکھ دیا ہے، اس کا بھی یوزیج نہیں ہوگا۔ یوزیج اس کا اس وقت ہونا ہے جب ہم نے PHP سٹارٹ کرنی ہے۔ تو ابھی فی الحال میں نے لکھ دیا ہے، ابھی آپ اس کو بس یاد رکھ لیں، بعد میں ہم جب اس کو استعمال کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پوسٹ کیا ہے۔ ابھی آپ کو اس کے اوپر زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو میں نے کنٹرول S کر کے سیو کر لیا ہے۔ اس کے اندر ہم نے ان پٹس بنانے ہوتے ہیں، جو یہ باکسز ہوتے ہیں ان کو ان پٹس بولتے ہیں۔ تو ہم نے ان پٹ بنانے کے لیے لیس دین کا سائن، اور یہ سنگل ٹیگ ہوگا ان پٹ، اور اس کو ہم کلوز کر دیں گے۔
कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव कर दिया, सिंगल टैग है, इसको जाकर देखते हैं वेबसाइट के ऊपर क्या हुआ है। तो ये देखें इनपुट का एक टैग हमारे सामने बन के आ गया। सिंपल हमने ये इनपुट का एक सिंगल सा टैग लिखा है और ये हमारे सामने एक बॉक्स बन के आ गया। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, इसके अंदर ये ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है, ये हेडिंग भी हम लिख सकते हैं। ये पी के टैग के साथ हम सिंपल यहाँ पी का टैग लिखते हैं, जैसे हमने ये H1 का लिखा है, और या ये पी का टैग कोई भी नीचे से हम कॉपी करके ये लगा सकते हैं, छोटा सा कोई भी आप लगाते हैं पी, और इसके अंदर हमने लिखना है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है योर ईमेल, तो हम यहाँ योर ईमेल लिख सकते हैं। कंट्रोल एस करके सेव किया। ये असल में इनपुट का हिस्सा नहीं है, मैं बस आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ। ये देखें ऐसे ऊपर हम हेडिंग दे सकते हैं जैसे ये है। तभी फिलहाल कोडिंग ज़्यादा लंबी ना हो, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ या लगा रहने देते हैं, एक के ऊपर लगा रहने देते हैं, बाकी के ऊपर हम यूज नहीं करेंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि इनपुट के अंदर हमने देखा है कि ये देखें अंदर भी कुछ लिखा हुआ है। जब हम यहाँ कुछ टाइप करेंगे तब ये रिमूव हो जाएगा, एंटर योर ईमेल लिखा हुआ है, तो ये देखें ये रिमूव हो गया। तो वो बैक एंड पे लिखा हुआ, बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, सिर्फ हिंट देने के लिए कि आपने यहाँ ईमेल ऐड करना है। तो हिंट देने के लिए हम इसके अंदर लिख सकते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस का मैंने टाइप किया है तो ये प्लेस होल्डर आ गया, इसको हमने क्लिक किया, ये प्लेस होल्डर का एक एट्रीब्यूट बन गया। इनपुट के अंदर टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे, जो भी हम ये चीज़ें लगाएंगे, इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये मैंने टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखा है, लगाया है प्लेस होल्डर का, और यहाँ हम लिखेंगे एंटर योर ईमेल। तो इतना सा काफ़ी है, ये हमें सिर्फ बैक एंड पे बैकग्राउंड पे नज़र आएगा। ये देखें ये लिखा आ गया। अब इसके अंदर एक चीज़ ज़रूरी है, दो चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो इनपुट की टाइप, अगर हम कोई टाइप नहीं लगाएंगे तो वो सिंपल जो है ना टेक्स्ट की टाइप कुछ बन जाएगी जी, इसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं। तो वैसे हमने टाइप लगानी होती है, टाइप के बाद हमने इक्वल का साइन, डबल कोटेशन, टाइप इसकी होगी टेक्स्ट। बहुत से किस्म की टाइप्स होंगी इनपुट की, तो टाइप ही चेंज करने के साथ हमारे जो ना काफ़ी चीज़ें हमारी चेंज होंगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी ये टाइप हमने लगाया टेक्स्ट, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सेम टू सेम वैसे ही होगा, क्योंकि हम टाइप लगाएं या ना लगाएं ये ऐसी ही नज़र आएगा। अब हम इसको कॉपी करते हैं, ये जो इनपुट एक हमारा बन गया इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, और इसके अंदर हमने लिखना है एंटर योर पासवर्ड। हमने एंटर योर पासवर्ड किया और इसकी टाइप हम कर देते हैं पासवर्ड। कंट्रोल एस करके सेव किया, तो ये देखें एक और हमारे सामने इनपुट की फील्ड आ गई है, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है एंटर योर पासवर्ड। और इसके अंदर हम लिखेंगे ईमेल, आसिम हम लिख लेते हैं @gmail.com, और इसके अंदर हमने पासवर्ड लिखना है। अब इसके अंदर पासवर्ड लिखता हूँ 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5। ये देखें इसके अंदर हमने जो लिखा है पासवर्ड वाली टाइप के अंदर हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और इसके अंदर जो हमने लिखा है वो नज़र आ रहा है। तो ये अक्सर सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हमारे पास कोई बंदा बैठा हो तो हमने पासवर्ड टाइप करना है तो हमारे साथ वाले को नज़र ना आए। तो ये कैसे होता है, हमने इसकी सिर्फ टाइप चेंज करनी है। इनपुट हमने वैसे ही बनाना है, सिर्फ टाइप चेंज करनी है, और आपने इसके टाइप यूज़ करके हमने पासवर्ड को हाइड कर लिया। और टाइप के बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, वो बाद में यूज़ होगा, लेकिन अभी से हम इसको सीखना शुरू कर लेते हैं। हर इनपुट का एक नेम होता है, तो हमने एक इसका नेम बनाना है। नेम हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नेम इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन, उसके अंदर हमने हर फील्ड का अपने यूनिक नेम रखना है। जैसे ये ईमेल है तो हम इसको हम ईमेल रख सकते हैं। ये हमने ये फील्ड हमने किस लिए बनाई है, ये हमने याद रखने के लिए कि हमने ये फील्ड जो इनपुट है ईमेल रिसीव करने के लिए यूज़र का बनाई है, तो हम इसको बना लेते हैं ईमेल। अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी ये नेम रख सकते हैं। नेम हम नेम ही लिखेंगे, और उसके अंदर जो हमने ये लिखना है, ये नेम हमने डाटा रिसीव करने के लिए हमने ये यूज़ करना है। तो ये जो नेम होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमने इसके अंदर भी जो ना ये जो नेम यूज़ किया है, ये नेम हम पासवर्ड के अंदर भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमने जो नेम लिखना है, इसमें हम इसको नेम दे देते हैं पास।
ہم پاسورڈ بھی پورا لکھ سکتے ہیں، لیکن میں خالی پاس لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں۔ تو اب یہ نیم کا مطلب یہ ہے کہ جو اس ان پٹ سے ہمیں ڈیٹا ملے گا، یعنی کہ جو یہ پہلے والا ان پٹ ہے، اس کے اوپر آپ کو نیم نظر تو نہیں آ رہا جو ہم نے لکھا وہ ہڈن ہے، تو یہاں سے ڈیٹا یہ لاگ ان والے پیج کے اوپر ٹرانسفر ہوگا، تو وہاں جا کے ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس ای میل سے جو ہے اس ان پٹ سے کون سا ڈیٹا آیا ہے اور اس ان پٹ سے کون سا ڈیٹا آیا ہے، تو وہ ہم نیم کے ذریعے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ نیم اس نیم کے اندر کون سا ڈیٹا آیا اور اس نیم کے اندر ہم پاسورڈ بھیجیں گے، اس نیم کے اندر ہم نے ای میل بھیجنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو نا ہم نے بعد میں کرنی ہے، لیکن ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ اب یہ ان پٹ کی ٹائپ ہے پاسورڈ، اسی کو ہم کاپی کرتے ہیں اور یہاں ہم انٹر کر کے ایک نیا ان پٹ پیسٹ کر دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہمیں یہ پلیس ہولڈر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ جو ان پٹ ہے اس کی ٹائپ ہم رکھیں گے فائل، FILE فائل، اور نیم بھی اس کو نیم ہم امیج دے دیتے ہیں، IMG شارٹ فارم ہے، یا امیج رکھ دیتے ہیں، امیج۔ اب آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس کو میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ ایک چوز فائل کا آپشن بن گیا۔ چوز فائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جب رجسٹریشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ اپنی امیج بھی آپ، اپنی تصویر بھی آپ اپلوڈ کریں، تو اس کو یہ چوز فائل کو ہم کلک کر کے ہم اپنے کمپیوٹر سے کوئی تصویر اپلوڈ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہمارے پاس ہو تو ہم یہاں سلیکٹ کرتے ہیں، ایک لوگوں کے نیم سے فائل تصویر پڑی ہے، یہ میں نے سلیکٹ کر لی ہے، یہاں ہم نیم دیں گے، ہم یہاں ای میل دیں گے، ای میل gmail.com، اور یہاں ہم پاسورڈ دے دیں گے 1 2 3 4 5، اور اب ہم نے یہاں ایک بٹن بنانا ہے تاکہ بٹن کو پریس جب ہو، جیسے یہ ہے یہاں لاگ ان کا بٹن ہے، تو یہاں بھی ہم بھی ایک لاگ ان کا بٹن بنا لیتے ہیں تاکہ اس کو ہم کلک کر سکیں۔ تو یہی ان پٹ سیم یہ جو بنایا ہوا ہے اسی کو ہم کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر لیتے ہیں نیچے، اور اس کا جو نیم ہے ہم اس کو کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو ہم رکھ دیتے ہیں لاگ ان، اور یہ جو ٹائپ ہے ٹائپ کو ہم نے کرنا ہے سبمٹ۔ یہ ٹائپ سبمٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو یہ ان پٹ ہے یہ بٹن بن جائے گا، یہ دیکھیں یہ بھی سبمٹ کا بٹن بن گیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ چار چیزیں بنا لی ہیں، ای میل کے لیے، پاسورڈ کے لیے، فائل کے لیے اور سبمٹ کے لیے۔ تو اب ہم اگر اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہم جب اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو ہم نے اس پیج کے اوپر موو ہو جانا ہے جو ایکشن کے اندر ہم نے URL دیا ہے۔ کلک کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، یہ کلک کیا، یہ دیکھیں ہم یہاں ہم موو ہو گئے ہیں۔ تو اب یہاں سے یہ جو چیزیں نا، یہ جو چاروں چیزیں ہیں، تین چیزیں ہیں، ایک یہ فائل ہے، پاسورڈ ہے اور ای میل ہے، یہاں سے جب ہم یہاں فل کر کے سبمٹ کریں گے تو یہ ڈیٹا یہاں سے موو ہوگا اور اس پیج کے اوپر آ جائے گا۔ جب اس پیج کے اوپر آئے گا، اس پیج کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کون کون سی فیلڈ موجود ہے، وہاں سے صرف وہ ڈیٹا آیا ہے، اور ساتھ وہ یہ نیم جائیں گے، یہ جو ہم نے نیم رکھے ہیں نا یہ نیم جائیں گے وہاں، اور ساتھ وہ ڈیٹا جو ہم نے فل کیا وہ جائے گا۔ تو وہاں سے پھر ہم میچ کریں گے کہ نیم، یہ اس نیم کے اندر کون سا ڈیٹا آیا ہے اور اس نیم کے اندر کون سا ڈیٹا آیا ہے، وہ جب ہم PHP یوز کریں گے تب ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ طریقہ تھا ایک فارم بنانے کا، اس طریقے سے آپ فارم بنا سکتے ہیں۔ جیسے ابھی یہ اوپر نیچے لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں پی کے ٹیگ یوز کر کے ایسے ہی آپ ہیڈنگ اوپر دے سکتے ہیں، جیسے یور ای میل پاسورڈ، ہم یہاں پی کے ٹیگ لگا کے تو ہم ان کو ہم بھی نیچے کر سکتے ہیں، جیسے یہ ہے پہلے میں ہم نے لگایا، اب یہ ہم دوسرے ان پٹ کے بعد پہلے لگا دیتے ہیں یور پاسورڈ، کنٹرول ایس کیا یور پاسورڈ، اور یہ نیچے آ گیا۔ ایسے ہی ہم جو ہے نا نیچے بھی لگا سکتے ہیں یور IMG، کنٹرول ایس کیا، ایسے اب سامنے بٹن ہے، یہاں بھی آگے ہم پی کا ٹیگ لگا کے اس کو نیچے کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ ڈیزائن، اب تھوڑا سا اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہمارا فارم کلوز ہے، یہاں ہم ایک HR کا ٹیگ لگاتے ہیں آخر پہ، اور فارم سے پہلے یہاں کنٹرول ایس کر کے سیو کیا، یہ HR کا ٹیگ لگا تاکہ یہ جو ہماری کوڈنگ ہے یہ الگ نظر ہے، یہ الگ سیکشن ہے۔ تو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں فارم کسی بھی ویب سائٹ کے لیے۔ اس کو بعد میں ایسی ڈیزائننگ ہم دے سکتے ہیں، یہ دیکھیں اس کے ان پٹ بڑے ہیں
اور بیک گراؤنڈ لگا ہوا ہے. یہ چیزیں ہم جو ہے نا CSS کے ساتھ کریں گے. تو ابھی ہم لگاتے ہیں یہاں ایک اوپر لوگو, جیسے یہ اوپر لوگو لگا ہوا ہے ٹوک اسکل کی ویب سائٹ کے اوپر, ایسے ہم یہاں ایک لوگو لگا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس تصویر ہونی چاہیے, لوگو ہم نے بنایا ہوگا تو وہ ہم لگا سکتے ہیں. تو یہاں سے میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں, اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں, سیو امیج ایز, یعنی کہ اپنی مرضی سے ہم کہیں بھی سیو کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم دے سکتے ہیں لوگو کا نیم دے دیتے ہیں ہم. یہ میں نے آلریڈی سیو کیا ہوا, پہلے ڈاؤن لوڈ کیا تھا, یہ دیکھیں یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. تو آپ بھی ایسے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں اس کو ابھی کینسل کر دیتا ہوں. تو یہ میرے پاس پہلے ہی ڈاؤن لوڈ ہے لوگو یہ والا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہ ہیڈنگ کے بعد, یہ ہیڈنگ سے اوپر ہم لوگو لگاتے ہیں. ہیڈنگ کے اوپر یہ کہاں ہیڈنگ لگی ہوئی ہے, یہ والی ہیڈنگ کے نیچے لگا لیتے ہیں. یہاں ہم لگاتے ہیں لوگو. لوگو لگانے کے لیے آپ نے لوگو لگانا ہو, کچھ بھی لگانا ہو, یعنی کہ ایمیج لگانی ہو. اصل میں ہم نے ایمیج لگانی سیکھنی ہے. تو ایمیج کا ایک سنگل ٹیگ ہوتا ہے, جیسے ان پٹ کا سنگل ٹیگ ہے, یعنی اسٹارٹ ہونا کلوز نہیں ہونا. تو ایسے ہم نے IMG, یہ نیچے IMG آ گیا. IMG ایمیج کے لیے ہوتا ہے. یہ میں نے IMG سلیکٹ کیا اور آٹومیٹکلی ایک ٹیگ ہمارے سامنے کریٹ ہو گیا ہے. IMG کا ٹیگ کریٹ ہوا ہے اور اس کے اندر آٹومیٹکلی SRC کے نیم سے ایک ایٹریبیوٹ بن گیا ہے. تو ہمیں یہ SRC کا ضروری ہے, ہمیں یہ چاہیے. SRC کا مطلب ہوتا ہے سورس. IMG ہے اور اس کے اندر ہم نے سورس بنایا ہے. ہم نے اسے ریفریش کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے سورس میں کچھ دیا نہیں ہے. سورس کے اندر مطلب کہ اپنی تصویر کا لنک لگائیں آپ. تو تصویر ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے ڈیسک ٹاپ کے اوپر, یہ پڑی ہے. اس کو فی الحال میں رائٹ کلک کر کے اس کو کاپی کر لیتا ہوں. اب ہم نے جانا ہے اپنے زیم کے اندر, سی میں جا کے زیم میں htdocs کوآرڈینیٹر. تو کوآرڈینیٹر نے ہمیں 3 فولڈرز دیے ہیں الگ الگ, یہ والے کنٹرولر, ویوز اور ماڈلز. تو ہم نے ایک اپنا بنانا ہے. یہاں ہم بنا لیتے ہیں, اسی میں جاتے ہیں. یہاں ہم IMG کا جو ہے نا ایک فولڈر بنا سکتے ہیں, ایمیج کا بنا سکتے ہیں, یا ہم یہاں باہر بھی بنا سکتے ہیں. یہاں ہم بنا لیتے ہیں باہر سمجھنے کے لیے. نیو کے اوپر کلک کریں گے اور ہم نے فولڈر بنانا ہے ایمیجز بنا لیتے ہیں, ایمیجز. تاکہ ہم نے اس ویب سائٹ کے اندر کوئی بھی جتنی بھی تصویریں یوز کرنی ہیں وہ ہم ایمیجز کے فولڈر کے اندر رکھیں گے. یہاں ہم رائٹ کلک کرتے ہیں اور جو میں نے ایمیج کاپی کی تھی لوگو والی, اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں. یہ لوگو ہمارے پاس یہاں آ گیا. اب یہ لوگو کہاں پڑا ہوا ہے, ہمارے مین لوکل ہوسٹ کے اندر جائیں گے ہم, اس کے بعد کوآرڈینیٹر, اس کے بعد ایمیجز. تو کیسے ہوگا, اس کو ہم کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں, لوکل ہوسٹ, اس کے بعد کوآرڈینیٹر اور اس کے بعد ایمیجز, IMAGES. یہ ایمیجز کے فولڈر کے اندر جائیں گے. یہ ڈائریکٹ میں نے اوپن کر لیا اور یہاں یہ لوگو پڑا ہوا ہے, یہ ہم نے اپلوڈ کیا ہے. اس کو میں کلک کر کے اوپن کرتا ہوں. یہ کلک کیا, یہ لوگو اوپن ہو گیا. یہ لوگو اب ہمارے لوکل ہوسٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے. تو اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. اس کا پاتھ یہ ہے, سورس یہ ہے, یہ اس کو سورس بولتے ہیں, یعنی جو لنک ہوگا پورا وہ اس کو ہم سورس بولیں گے. تو کوآرڈینیٹر سے سٹارٹ ہو رہا ہے. کوآرڈینیٹر کا پہلے فولڈر, اس کے اندر ایمیجز کا فولڈر ہے, اس کے بعد لوگو کی فائل ہے, logo.png کی فائل ہے. تو اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں. یہ ہمارا ہوگا سورس. تو اس سورس کو ہم نے اس سورس کے اندر پیسٹ کر دینا ہے. یہ کنٹرول S کر کے سیو کرتے ہیں اور بیک چلتے ہیں. یہاں ہم آگے اس کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ لوگو ہمارے سامنے آ گیا. تو اس طریقے سے ہم کوئی بھی جو ہے نا ایمیج ہم یوز کر سکتے ہیں. تو ہم کسی اور ویب سائٹ کی بھی ایمیج یوز کر سکتے ہیں, جیسے یہ لگی ہوئی ہے ایمیج. اس کو میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور اوپن ان نیو ٹیب. تو اوپن ان نیو ٹیب کریں گے نا, تو یہ دیکھیں یہ پوری یہ ایمیج کا سورس نکل آیا ہے. اور یہ ایمیج کا سورس کیا ہے, یہ ٹوک اسکل کے اوپر ایک فولڈر بنا ہوا ہے, ٹوک اسکل کے سرور کے اوپر اپلوڈس کا. اس کے اندر سسٹم کا فولڈر ہے, اس کے اندر یہ ایک یونیک نیم کریٹ ہوا اور فائل ہے جو PNG کی ہے. تو پورا لنک اصل میں یہ ہے, یہ سورس ہے ہمارا. جو اگر لوکل ہوسٹ یوز کریں گے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ہم یوز کریں گے تو پھر ہم نے ڈائریکٹ جو ہے نا اس فولڈر کا نیم, ایک پہلا ہمارا فولڈر یہ ہے اور اس کے بعد جو فولڈر تھا ایمیج کا وہ ہمیں یوز کرنا ہوتا ہے. پورا یہ پہلے والا لنک نہیں یوز کرنا ہوتا. لیکن ہم نے اگر کسی کا یوز کرنا ہے تو پھر ہم نے پورے کا پورا لنک یوز کرنا ہے, کیونکہ یہ بھی سورس ہے. اس کو ہم کہیں بھی اوپن کر دیتے ہیں. اس کو اگر میں بند کر دیتا ہوں, نیو ٹیب اوپن کرتا ہوں, جو میں نے کاپی کیا پیسٹ کرتا ہوں, اوپن کرتا ہوں, یہ دیکھیں ڈائریکٹ ایمیج اوپن ہو گئی ہے. تو اسی طریقے سے ہم جو ہے نا ایک یہ تصویر بھی جو ہے ہم یہاں یوز کر سکتے ہیں.
اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ تصویر ہم یہ فارم کے بعد یوز کرتے ہیں یا یہ بٹنز کے بعد یوز کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم فارم کے بعد یوز کر لیتے ہیں۔ فارم کے بعد جو ایچ آ رہا ہے اس کے اندر، یہاں ہم پھر آئی ایم جی کا، ابھی میں مینول ٹائپ کرتا ہوں آئی ایم جی، اور آئی ایم جی کو میں نے یہ کلوز کر دیا۔ اس کے اندر ہم کریں گے ایس آر سی از اکول کا سائن اور ڈبل کوٹیشن۔ اس کے اندر ہم نے یہاں سورس دینی ہے، اور سورس ہمارا کیا ہے، یہ والا۔ اس کو ہم کاپی کرتے ہیں اور یہاں لا کے ہم، یعنی کسی کی ویب سائٹ کا بھی ہم سورس لے کے ویب سائٹ کا جو اس کی تصویر وہاں اپلوڈ ہوئی ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اب یہ سورس ہمارے پاس یہ ہے، تو ہم اپنی ویب سائٹ کو ریفریش کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ تصویر کا سائز بہت بڑا ہے، لیکن اگر ان کے یہ مین ویب سائٹ پہ دیکھیں یہاں تصویر کا سائز چھوٹا آ رہا ہے۔ تو یہ سائز جو چھوٹے ہوں گے وہ سی ایس ایس کی مدد کے ساتھ ہم ان کو کریں گے۔ تو یہ امیج بھی لگ گئی ہے ہمارے پاس، یہ نیچے مینیو بنا ہوا ہے، ٹیبل بنا ہوا ہے، ہیڈنگس بنی ہے، اوپر یہ امیج لوڈ ہو رہی ہے، اور یہاں ہم نے فارم بنا لیا ہے، یہاں ہم نے لوگو لگا دیا۔ تو یہ دیکھیں ایک، چلے ہم نے ٹوٹی پوٹی ایک ویب سائٹ بنائی ہے، ایک سمپل سا ہم نے پیج بنایا ہے، وہی چیزیں ہیں جیسے یہاں ہیں، لیکن صرف ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اس کی ابھی ترتیب نہیں کوئی سیٹ کی۔ تو یہ ہم سی ایس ایس کی مدد کے ساتھ ہم کریں گے۔ آج کی کلاس کے اندر ہم نے فارم بنانا سیکھا ہے، امیج لگانی سیکھی ہے، لوگو بنانا سیکھا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور آج کی کلاس کے بعد ہم جو ہے نا ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سی ایس ایس، کیونکہ آج ہمارا ایچ ٹی ایم ایل جو میں نے پڑھانا تھا وہ مکمل کر لیا ہے۔ ویسے تو ایچ ٹی ایم ایل بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ چیزیں ہیں، لیکن وہ جب ہم ابھی کمپلیٹ ویب سائٹ سٹارٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو میں پھر ایڈوانس لیول کا ایچ ٹی ایم ایل سکھاؤں گا۔ ابھی تو صرف میں نا آپ کو لینگویجز کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ لینگویجز کیا ہوتی ہیں۔ ابھی ہم نے ایچ ٹی ایم ایل کی لینگویج پڑھی ہے تو آپ کو کافی چیزوں کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ پچھلی ویڈیو آپ دیکھیں، سارے کورسز دیکھیں، یہ 3 4 5 تقریباً کورسز ہیں، جو 3 4 5 لیکچرز ہیں، آپ ان کو دیکھیں، اس کی پریکٹس کریں، اور آپ کو ایچ ٹی ایم ایل کی صحیح طریقے سے سمجھ لگ جائے گی۔ تو اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، تاکہ جو نیکسٹ جو بھی ہمارا لیکچر اپلوڈ ہوگا، کیونکہ ہم ہفتے میں تقریباً 3 4 لیکچر اپلوڈ کیا کریں گے، تو آپ لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں۔ ملتے ہیں نئے لیکچر کے ساتھ، سی ایس ایس کی کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔